آج کا خطبہ تحریر فضیلت الشیخ پروفیسر حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات، جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ آب زمزم کی فضیلت و تاریخ۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہے جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، وہی ہے جس نے ہمیں یہ حج کرنے کے مواقع عطا فرمائے، وہی ہے جس نے مسجد الحرام کو ہمارے لیے مقدس اور قابل احترام بنایا، وہی ہے جس نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ کے صدقے ہمیں آب زمزم جیسا مقدس اور پاکیزہ پانی عطا فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ رسول ہیں۔ بعد ازاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دوسری جانب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی بیماری سے صحت کے لیے پیا تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اور اگر کھانے کی جگہ پیٹ بھرنے کے لیے پیا تو اللہ تعالیٰ پیٹ بھر دے گا، اور اگر پیاس بجھانے کے لیے پیا تو اللہ پیاس دور فرما دے گا۔ یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی خدمت ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سبیل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، زمزم کا سرچشمہ بیت اللہ سے مشرقی جانب ملتزم کے بالکل سامنے واقع ہے۔ اس طرح یہ حجر اسود سے مشرق میں اور مقام ابراہیم سے جنوب میں ہے، اور کعبۃ اللہ کی دیوار سے اس کا فاصلہ 15 میٹر بنتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کی شدت پیاس سے انتہائی پریشان صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتی ہوئی پانی یا کسی قافلے کی تلاش میں تھی کہ اس سے پانی مل سکے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہاں اپنی ایڑی زمین پر ماری جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ اللہ کے حکم سے پانی کا سرچشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیکھا تو دوڑتی ہوئی آئی اور پانی کے گرد مٹی کی منڈیر بنا دی اور اسے زمزم کہا، جس کا معنی ہے رک جا رک جا۔ اسی وجہ سے اس پانی کا نام زمزم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام اس کے گرد رکاوٹ بناتی ہوئے اسے زمزم نہ کہتی تو یہ ایک جاری پانی ہوتا جس سے پوری دنیا کے لوگ سیراب ہوتے۔ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، اس پانی میں برکت ہے، پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ خوراک کی صلاحیت بھی ہے اور بیماریوں سے شفا بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس سے پہلے یہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ بے آب و گہوادی ہونے کے باعث قافلے بھی دور بحر احمر کے قریب جدہ ہو کر گزرتے تھے۔ پانی کا چشمہ جاری ہوا تو پرندوں نے یہاں اترنا شروع کیا۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی سے یہاں کی آبادی کا آغاز ہوا۔ دور سے گزرتے ہوئے قبیلہ بنو جرہم کے قافلے نے پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہاں زندگی کے آثار ہیں اور پانی ہو سکتا ہے۔ قافلہ اس طرف آیا، ماں بیٹے اور پانی کو دیکھا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لے کر یہیں قیام پذیر ہو گیا۔ پھر اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تو اس چشمے کو کھود کر کنویں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ بنو جرہم قبائل کے ساتھ لڑائی کے نتیجے میں یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے تو جاتے جاتے بہت سا سامان اس کنویں میں ڈال کر اسے اس طرح بند کر گئے کہ نشان تک نہ ملتا تھا۔ زمزم کے ظہور و ابتدا کی تاریخ سے جناب عبد المطلب کے اسے دوبارہ جاری کرنے تک تقریباً 26 صدیاں گزری ہیں۔ چنانچہ یہ طویل زمانہ گزرنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب خواجہ عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے احفر زمزم احفر زمزم، یعنی زمزم کو کھودو، اور خواب میں اس کی نشاندہی بھی کی گئی۔ آپ نے صبح کھودنا شروع کیا تو بہت جلد اس کے آثار مل گئے، اور یہ کنواں اس وقت سے مکہ مکرمہ کے رہنے والوں، حج و عمرہ کے لیے آنے والوں کو سیراب کر رہا ہے۔ حج اور عمرہ کے لیے یہاں آنے والے اپنے گھروں کو جاتے ہوئے آب زمزم لے جاتے ہیں
جو تبرک کے طور پر تقسیم ہوتا ہے، اور حکومت نے مدینہ منورہ میں روزانہ پانی پہنچانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس طرح مسجد نبوی میں نمازیوں کو پینے کے لیے آب زمزم میسر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مطاف کی وسعت کے لیے آب زمزم کے کنویں اور اس کے تمام انتظام کو زیر زمین کر دیا گیا ہے۔ لوگ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے جاتے تھے اور اوپر اب بھی سینکڑوں افراد کے لیے بیک وقت پانی سے استفادہ کرنے کا انتظام ہے۔ خواتین کے لیے الگ اسی طرح کا انتظام ہے۔ مطاف کے فرش پر چاہے زمزم کا مقام ظاہر کرنے کے لیے کالے سنگ مرمر کا ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے جس پر زمزم لکھا ہے۔ یہی زمزم کا مقام ہے۔ یہ دائرہ دراصل کنویں کا ڈھکن بھی ہے جسے بوقت ضرورت کھولا جا سکتا ہے۔ یہ پانی جہاں متبرک ہے اور اس کی بہت سی فضیلتیں آثار و سنن سے ثابت ہیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق اس میں بھوک مٹانے کے لیے خوراک کی اور بیماریوں سے شفا کے لیے دوا کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرماتے وقت پہلے یہ کلمات ارشاد فرمائے: میں اسے قیامت کے دن کی پیاس کے لیے پی رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جو اس نیت سے اسے پیے گا اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی پیاس سے محفوظ فرمائے گا۔ اس روایت کو امام احمد نے سند صحیح کے ساتھ اور امام بیہقی نے نقل کیا ہے۔ زمزم پیتے ہوئے ان آداب کا لحاظ رکھنا سنت ہے۔ قبلہ رخ ہو کر 3 سانس میں زمزم پیجیے، بعد میں الحمدللہ کہیے اور اپنے لیے جو چاہیں دعا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا منقول ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم نوش فرمایا اور ارشاد فرمایا: یہ مبارک پانی ہے لیکن اس میں خوراک اور دوا کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرمایا ہے کہ روئے زمین پر جتنے پانی ہیں زمزم ان سب سے افضل ہے کہ اس میں خوراک اور علاج کی صلاحیت موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا بھر کے مسلمان حج بیت اللہ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ مبارک ہیں وہ نفوس جو اس برس حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو ایسے تمام افراد سے درخواست ہے کہ حج بیت اللہ پر تشریف لے جاتے ہوئے، بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے یا استلام کرتے ہوئے یا حتیم میں جہاں کہیں بھی ہوں، حتیٰ کہ آب زمزم کا پانی پیتے ہوئے امت اسلامیہ خاص طور پر مظلوموں، بے بسوں، مجبوروں، بے کسوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔